کے گھر والیوں کی بیٹیوں کے چہروں سے چادروں کو چھین لیا گیا ہے، دوپٹوں کو چھین لیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی فقار یہیں تک نہیں بلکہ یہ محرم کی 10 تاریخ کا واقعہ تھا، اور 11 محرم الحرام کو ابن سعد نے سرے شہداء کرام کو لے کر کے کوفے کی طرف روانہ کر دیا، اور اس نے اپنے مرے ہوئے قتل ہوئے لوگوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور جنازہ پڑھا اور ان سب کو دفن کر دیا۔ لیکن نبی کے گھر والوں کی بے گورو کفن لاشیں پڑی ہوئی تھی، کربلا کی تپتی ریت تھی، ریت اڑ رہی تھی، خاک اڑ رہی تھی۔ اللہ اللہ، پورا دن ہو چکا ہے، پوری رات ہو چکی ہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی کے گھر والوں کے خیمے بھی چھین لیے گئے، آگ لگا دی گئی۔ پوری رات حسین کے خیمے غیر والے بے یارو مددگار اسی کربلا کی سرزمین پر پڑے رہے، بھوکے اور پیاسے، بس آسمان کا سایہ تھا اور کربلا کی تپتی ریت تھی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تمام سروں کو کوفہ کی سرزمین پر بھیج دیا گیا تھا، اور حضرت زینب اور حضرت بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی، اور گلے میں توق ڈال دیا گیا۔ تاریخ میں لکھا اتنا بھاری توق ڈالا گیا تھا، ایک تو بیمار تھے زین العابدین، اور اتنا بھاری توق، اتنی بھاری زنجیریں ڈالی گئی تھی، توق بنا کر کے ڈالا گیا تھا کہ اس کے وزن کی بنیاد پر حضرت زین العابدین اس حالت میں تھے جیسے کہ رکوع میں جایا کرتا ہے، جھک کر کے چل رہے تھے۔ زین العابدین نے کربلا سے کوفہ تک پیدل سفر کیا، اور یہیں تک نہیں بلکہ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت زینب، حضرت سکینہ، خواتین اسلام کو اونٹوں پر بغیر کسی کجاوے کے ان کی ننگی پیٹوں پر بٹھایا گیا تھا، اللہ کبیرہ، اور قیدی بنا کر کے کوفے کی سرزمین پر لے جایا گیا، اور کوفے سے پھر دمشق کی تیاری کی گئی، دمشق کی سرزمین پر پہنچانے کی تیاری کی گئی، بلکہ کوفے سے 72 جانثاروں کے سروں کو 72 نیزوں پر چڑھایا گیا۔ اللہ کتنے وہ لوگ؟ کتنے؟ 72 نیزوں۔ نیزہ سمجھتے ہیں نہیں؟ دیکھے ہوں، تمام شہداء اسلام کے سروں کو ان نیزوں پر ٹانگا گیا، اور کوفہ سے دمشق کے لیے روانہ کیا گیا، اس لیے کہ دمشق میں ہی یزید پناہ گزین تھا، تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور ان سب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھی۔ یہ اسیران کربلا اب کوفہ سے دمشق کی طرف سفر کر رہے تھے، سرے شہداء کرام آگے آگے، اور ان کے آگے آگے یزیدی جشن مناتے، ڈھول بجاتے جا رہے تھے، جشن مناتے جا رہے تھے، جنگ ہماری، فتح ہماری، جیت ہماری۔ بلکہ ابن زیاد نے یہاں تک آرڈر دیا تھا کہ ان کو جب تم کوفہ سے دمشق کا راستہ اختیار کرو تو گاؤں کھیڑوں میں ہو کر کے جانا، تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چل سکے کہ باغیان یزید کا انجام کیا ہوا، اور سب کو بتاتے جانا یہ کون لوگ ہیں۔ یہ امیر المومنین یزید ابن معاویہ کے باغی ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طریقے سے دمشق کا سفر ہوا، اور دمشق تک پہنچے، اور تواریخ میں لکھا ہے کہ جب دمشق پہنچے تھے تو دمشق کے لیے روانہ ہوئے تو جگہ جگہ پہلے پڑاؤ ڈالتے تھے، ٹھہرتے تھے۔ جب آج بھی ہم اور آپ جب بائی کار سفر کرتے ہیں لمبا، تو گاڑی روکتے ہیں کہیں 200-300 کلومیٹر کے فاصلے پر، چلو تھوڑی دیر ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، گاڑی کا انجن بھی تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، ہے نا؟ آج گاڑیوں کا دور ہے۔ تو جب یہ کوفہ سے دمشق کی طرف چلے، راستے میں انہوں نے ایک ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا جہاں گرجا گھر، کیا تھا؟ گرجا گھر، پادری رہا کرتا تھا اس میں، آج بھی ہوتے نہیں پادری میں، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور اس باختلاف روایات اس گرجا گھر کی دیوار پر یا متصل کسی دیوار پر یہ شعر لکھا ہوا تھا، اترجو
اترجو قتلت حسینہ شفاعت جدہی یوم الحساب. اس طرح کا یہ شعر دیوار پر لکھا ہوا تھا. ان یزیدیوں کی نگاہ جب اس شعر پر پڑی تو اس راہب سے جا کر پوچھا, اس گرجا گھر کے پادری سے جا کر کے پوچھا. اس کا مطلب یہ ہے, اس شعر کا پہلے مطلب سمجھ لو. اس کا مطلب یہ ہے, کیا تم یہ امید رکھتے ہو حسین ابن علی کو قتل کرنے کے بعد کیا ان کے نانا سے شفاعت کی امید رکھتے ہو؟ کیا حسین ابن علی کو شہید کرنے کے بعد, قتل کرنے کے بعد ان کے نانا سے شفاعت کی امید رکھتے ہو؟ اس شعر کا مطلب یہ ہے. انہوں نے دیوار پر یہ شعر لکھا ہوا دیکھا تو اس گرجا گھر کے پادری سے جا کر کہنے لگے یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ وہ پادری بولا یہ شعر کس نے لکھا ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں. بولے تو کب لکھا ہے, کب سے لکھا ہے؟ بولا یہ بھی پتہ نہیں, اتنا جانتا ہوں میں نے سنا ہے کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی آمد سے 500 سال پہلے کا یہ شعر لکھا ہے. جس نبی کا علی صاحب, جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی آمد سے 500 سال پہلے کا یہ شعر اس دیوار پر رکھا ہے. اللہ اکبر. اس کی گہرائی میں جائیں, گہرائی میں جائیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے حسن اور حسین کا نام میرے مولا نے دنیا والوں سے چھپا کر جنت میں رکھا تھا. بے شک. اور کس لیے رکھا تھا؟ کہ جیسے میں دنیا والوں کو اپنا محبوب لاجواب دے رہا ہوں, اپنے محبوب کو اپنے محبوب کے نواسے بھی لاجواب دوں گا. جیسے میرے محبوب کا نام کسی نبی کا نہ ہوا, محمد کسی کا نہ ہوا, ایسے ہی میرے محبوب کے نواسوں کا نام حسن اور حسین ان سے پہلے کسی کا نہ تھا. اللہ رب العزت سب کو جانتا ہے. حسین کا مقام کتنا بلند ہے, کتنا رفع و اعلیٰ ہے, کتنا بلند و بالا ہے, اس شعر سے آپ سمجھ سکتے ہیں حسین کا صدق کہاں نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان ملت اسلامیہ, اب تاریخ بتاتی ہے. اب اس کے بعد اس گرجا گھر کے پادریوں نے دیکھا یزیدیوں کے قافلے والوں کو دیکھا. اب 72 نیزے ہیں, 72 نیزوں پر ہر ایک نیزے پر ایک شیر, ایک سر ہے, اور ایک ایسا سر ہے جو سب سے آگے ہے, سب سے الگ ہے, سب سے نمایاں ہے. اور وہ سر مصطفیٰ جان رحمت کے سے مشابہت رکھتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اوپری حصے سے میرے نبی کے مثل تھے شکل و شباہت کے اعتبار سے. تو اس پادری نے دیکھا کہ یہ سر تو محمد ابن عبداللہ مسلمان جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے سر سے یہ مشابہت رکھ رہا ہے. وہ پادری ان کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا اے لوگو تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم کربلا سے آ رہے ہیں. کہا کربلا میں کیوں گئے تھے؟ کہا جنگ کرنے گئے تھے. کہا کس سے جنگ کرنے گئے تھے؟ کہا حسین ابن علی سے جنگ کرنے گئے تھے. حسین ابن علی نے یزید کی بغاوت کی تھی. یہ سر حسین کا سر دکھ رہا ہے, یہ جو آگے سر دکھ رہا ہے یہ حسین کا سر ہے, یہ باقی ان کے گھر والوں کے سر ہیں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. اس پادری نے سنا, لعنت بھیجی کہ افسوس تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے نواسے کو تم نے شہید کر دیا. خدا کی لعنت ہو تم پر, خدا کی مار پڑے تم پر. اللہ اکبر کبیرہ. بس لعنت شروع ہو چکی تھی یزیدیوں پر.